لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمہ ہے بھائی، ٹھیک ہے شادی کی دعوت نہیں ہے لیکن ولیمہ تو ہم دھوم دھام سے کر سکتے نا، ولیمہ بولے تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے نا، آپ کتنا بھی خرچہ کر سکتے نا. نہیں 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 نہیں، ہر چیز میں لمٹس ہے، ہر چیز میں اللہ کے رسول کا طریقہ ہے بتلایا ہوا، اسی طریقے پہ کرنا ہوگا. دیکھیے ولیمہ کیسے کرے، اب کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھ لینا. کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ لوگوں کو دعوت میں بلاؤ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور راستے میں جو بھی ملا اسے ولیمہ کی دعوت کو بلائے، لوگ آئے اور کھا کے گئے. صحیح بخاری کی روایت. ذرا سمجھو اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت دے رہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو ولیمہ کی دعوت دینے کے لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. کس دن بھیجے؟ بولو بھائی سنیں نا، اب کس دن بھیجے؟ اسی دن جس دن ولیمہ تھا. آج مغرب میں عشاء میں یا جو بھی وقت تھا آج ولیمہ ہے، اے انس جاؤ ولیمہ کی دعوت دو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کس کس کو بلا رہے؟ راستے میں جو دکھا مسلمان اس کو بول رہے آج اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے چلو، اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے چلو. راستے میں جو ملا اس کو بلائے دعوت، صحابہ آئے دعوت کھائے چلے گئے. الحمدللہ ولیمہ کی دعوت ہو گئی. ہمارے پاس ولیمہ کی دعوت 2 دن پہلے دیے تو بھی ناراضگیاں اور لڑائیاں جھگڑے. 2 دن پہلے دیتے ہم کو کیا سمجھے، تو 8 دن پہلے تو کم از کم بولنا پڑتا، 15 دن پہلے تو بولنا پڑتا. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ جس دن ولیمہ تھا اسی دن دعوت دی گئی ہے، اسی دن دعوت دی گئی. اور نکاح کا بھی میں آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے میں بتایا کیسے. نکاح کی دعوت بھی کیا 8 دن پہلے 15 دن پہلے آج نکاح ہے بول کے لوگوں کو بولنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. کیا طریقہ ہے؟ نکاح کرنے والے لڑکی والے لڑکے والے، لڑکی اور لڑکے کے قریبی جو ذمہ دار ہے وہ لوگ طے کر لیے، پورے مہمانوں کو نہیں بولے. اور اس کی بھی حدیث کیونکہ سنا دیتا ہوں اگر آپ لوگ پچھلے ہفتے نہیں سنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے کپڑوں پر ایک کلر لگا ہوا تھا جو خوشبو کا کلر ہے. اللہ کے رسول پوچھے اے عبد الرحمن کیا تم نکاح کر لیے؟ یعنی یہ کپڑوں کے یہ کلر سے لگ رہا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کے رسول ہاں میرا نکاح ہو گیا. تو وہ مہر میں کیا دیے؟ ایک گٹلی کے برابر سونے کا ٹکڑا دیا. تو ولیمہ کرے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میں ابھی ولیمہ نہیں کرا، بولے کہ ایک بکرے سے ہی صحیح تو ولیمہ کی دعوت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی مدینہ میں موجود ہے. 10 قدم آگے بڑھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود تھا، لیکن صحابی نکاح کر رہے اللہ کے رسول کو نکاح میں بلائے نہیں بلائے، نکاح میں نہیں بلائے. تو نکاح کی دعوت جائز نہیں ہے. تو نکاح کرنا کیسا ہے؟ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں طے کر لیے، برابر جس وقت پہ پہنچنا ہے اس وقت پہ مسجد میں پہنچ گئے. اور وہاں پر اس وقت جو مسجد میں مصلی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے، تو اب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بولے کہ بھائی میری بچی کا نکاح ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، جتنے لوگ مسجد میں آئے وہ لوگ بیٹھ گئے اور نکاح پڑھا دیے، ہو گیا نکاح. الحمدللہ یہ نکاح کا طریقہ ہے. نکاح کو بھی 8 دن 15 دن مہینہ پہلے سب لوگوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور ولیمہ میں بھی 8 دن 15 دن پہلے سب لوگوں کو بلانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایسا ہوا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جتنے لوگ دکھے ان کو بلائے اور وہاں پر کیا ہے دعوت ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے ایک اور واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو اس کو کم از کم دعا دو. مسند احمد کی روایت ہے. اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ تم میں سے اگر کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کر لو، جاؤ اس کی دعوت میں. یہ حدیث سب کو یاد رہتی. بہت سارے لوگ بولتے نہیں بھائی یہ دعوت میں نہیں جانا، یہ دعوت میں نہیں جانا. نہیں مول صاحب دعوت قبول کرو بولے نا اللہ کے رسول، دعوت میں جانا چاہیے. دعوت میں جانا بھائی حلال حرام کی کوئی تمیز بھی رہتی کہ نہیں رہتی؟ حلال دعوت دے رہا، حرام دعوت دے رہا، جائز اور ناجائز طریقے سے دعوت دے رہا، کافروں کے طریقے پہ دعوت دے رہا، جہیز لے کے دعوت دے رہا، سود کا پیسہ لے کے دعوت دے رہا، لڑکیوں کو تنگ کر کے رلا کے ڈیمانڈ کر کے مجبوراً ان کے پاس بلیک میل کر کے دعوت دے رہا. کیا کر کے دعوت دے رہا انہیں؟ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟
جو دعوت دیا اس کو کھا لیتے؟ نہیں 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 نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اس حدیث میں؟ اگر دعوت دیے تو قبول کرو. اگر تم روزے سے ہو، اب یہاں ایک باریک بات ہے، اگر تم روزے سے ہو تو دعوت تو نہیں کھا سکتے، تو کیا کرو؟ دعا دو. مطلب کیا ہے؟ اگر 8 دن 15 دن پہلے آج میری ولیمہ کی دعوت ہے بولے تو کیا اس دن کوئی روزہ رہتا ہے؟ نا بھائی، روزہ رہتا. تو روزہ ہے تو دعا دو بولے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ولیمہ کی دعوت بھی اسی دن ہے. صبح کو بولے ولیمہ کی دعوت، ارے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، معلوم نہیں تھا 2 دن پہلے، 8 دن پہلے معلوم نہیں تھا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ کی دعوت 8 دن 15 دن پہلے بلانے کی چیز نہیں ہوتی، اور غیر ضروری مہمانوں کو جمع کر کے دھوم دھام سے کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتیں ایسے ہوتی تھی زمانے میں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، اسی طرح اب ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کی دعوت کیسا ہو رہی سنو. اب ولیمہ کی دعوت کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا مل رہا اور ہمارے طریقے ولیمہ کے کیسے ہو رہے، آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لو. میرے بھائیو، میرے ماں بہنوں، یہ حدیثیں آج نہیں سنائی جا رہی، یہ حدیثوں پر بات نہیں ہو رہی. اسی لیے ہم لوگ کافروں کو دیکھا دیکھی میں وہ جیسا ولیمہ کر رہے ہیں، ہم لوگ ویسا ولیمہ کر رہے ہیں. تو واقعہ کیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پاس اے صحابہ تمہارے پاس جو جو چیزیں ہیں کھانے کی وہ سب لے کے آؤ ادھر. کس کے پاس کون سا ٹفن ہے، کون سا توشہ ہے، غزوے میں نکلے تھے واپسی میں جس کے پاس جو جو چیز کھانے کی ہے وہ سب لے کے آؤ، ایک جگہ جمع کرو. اب وہ سب جو صحابہ کے پاس جتنا تھا، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے، کسی کے پاس شہد، کسی کے پاس کھجور، جو بھی تھا اس زمانے میں کھانے کی چیزیں سب لے کے آ کے ایک جگہ ڈال دیے اور اس کو ایک جگہ ملا کے ملیدہ بنا دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ میرے ولیمہ کی دعوت ہے، کھا لو. ولیمہ کی دعوت کے لیے 8 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے پہلے فنکشن ہال بک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ولیمہ کی دعوت کے لیے 15 دن پہلے بلانا ثابت ہے. ولیمہ کی دعوت کے لیے 4 قسم کے پکوان، 10 قسم کے میٹھے، 15 قسم کے یہ فریاں وہ فریاں، یہ سب بنانا یہ جائز ہے. واقعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جتنے لوگ مہمان تھے تم خود گھروں سے آتے وقت تمہارے پاس جو ہے وہ لا لو. اب سب لوگ لا کے ایک جگہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، سب مل کے ہم لوگ جو تم لے کے آئے وہی کھائیں گے ایک دوسرے کا. بس یہ ولیمہ کی دعوت ہو گئی. اور یہ کس کی دعوت ہے؟ کس کی دعوت ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. وہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین، ہم ہمارے نبی کا نام لیتے ہوئے اتنی تعریف کرتے تو پھر اتنے اہم ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، تو اس نبی کا سارے نبیوں کے سردار، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اس نبی کا ولیمہ ایسے ہو رہا. وہ نبی کو کلچر نہیں معلوم تھا، نعوذ باللہ. وہ نبی کو مہمان نوازی کرنا نہیں معلوم تھا. وہ نبی کو نکاح کا طریقہ نہیں معلوم تھا. وہ نبی کو تہذیب نہیں معلوم تھی جو آج ہم کو معلوم ہوئی ہے نا بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیسے ہو رہا ولیمہ کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کا طریقہ کیسا تھا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک اور واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو میں کیا گیا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. 2 مد کا مطلب 1 کوئنٹل ہوتا آج کے حساب سے، نعوذ باللہ 1 کلو ہوتا، 1 کلو. 2 مد کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ 2 مد جو میں ہوا. 2 مد کا مطلب آج کا 1 کلو، صرف 1 کلو آج کے گیہوں میں 1 کلو گیہوں کا آٹا لائے، روٹیاں بنائے، کتنا ہوتا؟ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا تھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے دوست نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے رشتہ دار نہیں تھے؟
اللہ کے رسول کے تو وہ رشتہ دار، وہ محبت کرنے والے، وہ مہمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم زندہ رہے یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے بولنے والے ایسے صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سب کو بلا کے ولیمہ کی دعوت دیے؟ ہمارے ایسے رشتہ دار جتنے دن ہمارے پاس پیسہ ہے اتنے دن ہمارے پاس دعوتیں کھا کے جانے والے، جس دن ہم بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، یا چھوٹی سی مہمان نوازی میں اگر گڑبڑ ہو گئی یا پھر تھوڑا سا دیکھ بھال کرنے میں، عزت کرنے میں، سلام کرنے میں اونچ نیچ ہو گئی تو جھگڑا کر کے چلے جانے والے، ہمارے سے رشتے تعلق توڑ لینے والے، ہمارے خلاف کورٹ میں کیس ڈالنے والے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی تو آپس میں آ کے مار پیٹ کرنے والے، ان رشتے داروں کو راضی کرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ صرف 1 کلو، آج کے حساب میں 1 کلو گیہوں کے آٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کھجوروں کے شربت سے ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابی کے ولیمہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث مل رہی، ولیمہ کی دعوت کس سے ہوئی؟ بولو نا، سن رہے آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی کا ولیمہ، کیا ان صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ لوگ یہ بھی نہ سمجھ لے کہ نہیں بھائی وہ زمانہ غریبی زمانہ تھا، غریب لوگان تھے، ان لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا اس لیے ویسے ولیمہ کرے، یہ شک آ سکتا، لیکن نہیں، مدینہ جانے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت بھی دیا صحابہ کو، لیکن وہ صحابہ اپنے ولیماؤں کے دعوتوں میں فضول میں نہیں اڑائے پیسے، وہ صحابہ غلاموں کو آزاد کرانے میں، اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں، اللہ کے اس پیغام کو توحید کی اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے میں، دعوت دین کے کام کے لیے وہ لوگ پیسے لگائے، لیکن شادی اور ولیمہ کی دعوتوں میں فضول میں نہیں اڑائے۔ آج غریب سے غریب بھی کیا بولتا بھائی، شادی میں 5 لاکھ روپے تو ہونا۔ اگر کوئی نوجوان تمہارے جیسا شادی کا سنت طریقہ معلوم کر لے کہ گھر کو جا کے امی شادی اتنا آسان ہے نا، تو امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں بول کے جا کے امی کو پوچھو، کیا بولتے امی؟ ٹھیک ہے بیٹا، 5 لاکھ روپے 5 تولے سونا جمع لے کے آ جا بولتے۔ اب نوجوان کو بولنا پڑتا نہیں جی امی خالی مذاق کر رہا تھا، کہاں سے لانا 5 لاکھ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، ارے بھائی ولیمہ ہمارا 2 سال پہلے ہو جاتا تھا، رشتہ طے کر کے رکھے 2 سال پہلے ہی، لڑکی دیکھ لیے، لڑکا دیکھ لیے، لیکن کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ شادی اور ولیمہ کے لیے دعوت دینے پیسے نہیں تھے۔ اس دن لڑکا تھوڑے دن، اس لیے کیا کرنا، لڑکے کو دبئی بھیج دیے 1-2 سال کے لیے، اور یا پھر کوئی جاب کے لیے بھیج دیے، کوئی کام کر لیا، کام کر کے دبئی جا کے، سعودی جا کے 1-2 سال پیسے جمع لے کے آ جا بیٹا، آنے کے بعد جو 2 سال 3 سال کی تیری کمائی ہے اس میں اور 1-2 لاکھ روپے سود سے قرضہ لا کے ولیمہ میں اڑا دیں گے۔ شادی کر لے کے 2 مہینے 1 مہینہ رہ کے یہاں پر دلہن کو چھوڑ دے کے پھر جا وہ کرے سو قرضہ پورا ادا کرنے کے لیے، پھر 2-3 سال لگا۔ یہ ہمارے پاس سسٹم چل رہا، حالانکہ یہاں پر 1 کلو آٹے میں ولیمہ ہو سکتا۔ اب یہ دوسری حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کھجور کے شربت سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ چائے پانی کا ولیمہ تھا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنو۔ ارے بھائی یہ کیا ہے، اب لڑکی کے اوپر تو 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن پورا بوجھ لڑکے والے پر ہی، مہر بھی لڑکے والا دینا، کپڑے بھی لڑکے والے لانا، جہیز کا سامان بھی پورا ہم لوگ ہی جمع کر لینا، اور الٹا ولیمہ کی دعوت بھی ہمیں دینا، تو ہمارے کو کتنے لاکھ خرچہ ہو جا رہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ولیمہ تمہارا 1 کلو آٹے میں ہو جاتا، خالی چائے پانی میں ہو جاتا، خرچ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر میں سامان، کیا ضرورت ہے نئے سامان کی؟ جو گھر میں پہلے سے چلتے آ رہا وہی سامان سے بھی گھر کا خرچہ نکل جاتا الحمدللہ۔ صرف خرچہ ایک لڑکی کا آپ کے گھر میں، بس اس کے علاوہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں۔ اتنا آسان ہے ولیمہ۔ اچھا مہر کے تعلق سے بھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہے، ہم لوگوں کو 1 کلو آٹے میں بھی ولیمہ کا ایک دلیل مل گئی، خالی چائے پانی پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے یہ بھی دلیل مل گئی۔ آج شادی کر لیے، صبح کو جا کے شام میں جیسا گھومنے جاتے ہیں نا، مغرب میں باہر دوستوں سے ملنے کے لیے، کسی کو نہیں معلوم، صبح گئے نکاح کر کے لا لیے، مغرب میں گئے دوستوں کو فون کر کے بلا لیے، میاں یہاں پر آ رہے بھائی ادھر، یہاں پر میں ہوٹل میں بیٹھا، جیسے بلا لیتے نا، بیٹھ ہوٹل میں بیٹھے، چلو جی 1 5 چائے دے دو، ہوٹل والے کو بولے چائے کے ساتھ بسکٹ لے لیتا ہوں، عثمانیہ بسکٹ ڈبا کے کھا لے، انہیں کھانے کے بعد بول دینا دیکھ بیٹا آج صبح میرا جو ہے سو شادی ہو گئی، یہ ولیمہ کی دعوت ہے، بول دینا خلاص۔ یہ ہے ولیمہ کا صحیح طریقہ، اصل میں خرچہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے۔
نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو جا رہی، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی، اس لیے کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے لانا؟ ہمارا بچہ ابھی کما رہا نہیں، ابھی پڑھ رہا، انہیں 30 سال کا 35 سال کا اوپر پورے بالان جھڑ جاتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے اس کا ولیمہ؟ کیوں نہیں کر رہے شادی؟ انہیں کما رہا نہیں جی، ابھی انہیں پڑھنے میں ہے۔ کیا ہو رہا؟ انہیں پڑھتے پڑھتے ولیمہ نہیں کر سکتے؟ انہیں کالج کر رہا، انٹر کر رہا، ڈگری کر رہا، کیا شادی ولیمہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے الگ سے کوئی پیسے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ شادی کے لیے نہ ولیمہ کے لیے۔ اگر اس کو وہ انٹر میں، وہ ڈگری میں، وہ پڑھتے پڑھتے اگر نکاح کر لیا تو زناکاری سے بچ سکتا، بدکاری سے بچ سکتا، حرام تعلقات سے بچ سکتا، گھر میں بیوی ہے، دن میں پڑھنے کے لیے بھی جا رہا، کیا ٹینشن ہے اگر ایسا نکاح آسان کر دیے تو؟ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح آسان ہو، اتنا آسان کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ نکاح کرنا بولے تو 5 لاکھ روپے، 5 تولے سونا کم از کم ہونا، کم سے کم غریب کو ہونا۔ وہی زنا کرنا بولے تو خالی 500 روپے میں زنا کر لے کے آ جاتا، اگر کسی کی گرل فرینڈ ہے تو فری میں بھی زنا کر لے کے آ جاتا۔ زنا آسان، نکاح مشکل۔ اسلام یہ چاہ رہا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہارے معاشرے میں 500 روپے میں زنا ہو سکتا تو تمہارا نکاح 500 سے کم میں ہو جانا۔ یہ ہے اصل اسلام کا پیغام۔ ہم کیا، کس دین کو فالو کرنے والے، کیسا عمل کر رہے ہیں ہم لوگ؟